بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آج 24 دسمبر 2025 بدھ کا دن کے جہاں پر ایک جانب بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر چکا ہے اور بھارت خفیہ راستوں سے افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتا ہے، ٹی ٹی پی کی پراکسیز کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہ پاک فوج نے دشمن ٹھکانوں کا، بھارتی ٹھکانوں کا محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ اب کی بار جو جنگ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر نہیں، بلکہ یہ جنگ پاک فوج اور انڈیا کی فوج بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر پر لڑنے جا رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش انڈیا کے بارڈر پر پاک فوج نے اپنی فوجوں کو اتار دیا ہے۔ ملٹری بیس کا قیام اور ڈی جی آئی ایس آئی حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے خفیہ دورہ بنگلہ دیش نے اس وقت نئی آگ بھڑکا کر رکھ دی ہے۔ کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، تمام تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی کہ جنگ کی گھنٹی بج گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی برہموس میزائلوں کو، S-400 کو، لڑاکا طیاروں کو، رافیل طیاروں کو تعینات کرنے کی جناب خبریں آ رہی ہیں، اور جنگ کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب سب سے پہلے تو جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی کشیدگی ہے وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ خواہ کی جانب سے دو بنگلہ دیش کے انقلابی لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پوری بنگلہ دیش کی قوم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے، بنگلہ دیش زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنی، اور اس جنگ کے حوالے سے پوری بنگلہ دیش کی قوم پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ تو جناب اس جنگ کے اندر انڈیا کے حوالے سے چائنا اور پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا کی چکن نیک کو توڑنا ہے، ہم نے سلیگوری کوریڈور جو ہے اس پر حملہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے اروناچل پردیش اور لداخ میں بھی اپنی فوجوں کو تعینات کر دیا ہے، وہاں پر صورتحال کشیدہ ہے۔ تو پینٹاگون کی جناب ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چائنا از لوکنگ فار ملٹری بیسز ان پاکستان، سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش، کہ چائنا جو ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں اپنی فوجی ملٹری بیسز جو ہے اس کو قیام کرنے جا رہے ہیں، اس کو بنانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے چائنا نے ان تینوں ممالک کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے۔ اب جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج بنگلہ دیش کے بارڈر پر جناب پہنچ رہی ہے، اس نے اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا خفیہ دورہ بنگلہ دیش، اس حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے، اور پھر بھارت کی جانب سے بھی بارڈرز کے اوپر، بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر کس طرح کی ایگریشن دکھایا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ خبریں جو ہیں وہ جناب سنیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور پچھلے 3-4 مہینوں سے پاکستان کی اعلیٰ ترین حکام، آئی ایس آئی کے بھی حکام، فوج ہائی پروفائل آفیشل جو ہیں وہ بنگلہ دیش کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ خبریں آپ کو میں دے چکا ہوں۔ اور اس حوالے سے چکن نیک کا بھی جنرل عاصم ملک صاحب نے ایک خفیہ دورہ کیا، فضائی جائزہ اس کا لیا، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پچھلے 48 گھنٹوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیفنس کوآپریشن ہو سکتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے۔ جنگی صورتحال کے پیش نظر جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا، اسی طرز کے اوپر پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی ایک دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت بنگلہ دیش کے اندر اپنی پہلی ملٹری بیس بھی قائم کرے گا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ پاکستان کسی دوسرے ملک میں اپنی ملٹری بیس قائم کرے، اور اس ملٹری بیس سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو وہاں سے دھر لے گا۔ انڈیا کا محاصرہ ہونے جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب یہ ملٹری بیس قائم ہوگی تو پاکستان کی فوجیں بھی ملٹری بیس پر اتریں گی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور بنگلہ دیش کی فوجیں بھی وہاں پر موجود ہوں گی، تو جس سے اس وقت پورے بھارت کے اندر جناب کھلبلی مچا کر رکھتی ہے۔ اور بنگلہ دیش کی اعلیٰ فوجی حکام پاکستان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور جنوری تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ طے ہو پا جائے گا۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، جس کے بعد پوری بھارتی فوج کی، مودی سرکار کی دوڑیں لگ چکی ہیں۔ انڈین میڈیا کہہ رہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی معاہدہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش پر اپنا کنٹرول ختم کر چکا ہے۔ اب جنرل ساہی شمشاد مرزا
नेवल चीफ, DGISI जनरल आसिम मलिक साहब, ये बांग्लादेश का विजिट करते हैं। इन तीनों को जो है वो चिकन नेक का विजिट भी करवाया गया। और जब जनरल साहिब शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के, तो उस वक्त इंडियन मीडिया चीखें मार रहा था। मैंने आपको खबर भी दी थी कि ये जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल आर्मी के, ये चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं। अब चिकन नेक में आपको बारहा बता चुका हूं कि यहां पर अगर एक हमला भी होगा तो 7 सिस्टर स्टेट टूट जाएगी और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, 7 रियासतें यहां से अलग हो जाएंगी। और ये ऑलरेडी ही भारत से अलग होना चाहती हैं। इनका अपना झंडा है, इनका अपना कौमी तराना है। तो ये पहला दौरा था DGISI का, बतौर DGISI बांग्लादेश का। और ये भारत के लिए मशरकी सरहद के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। 1971 से पहले वाली सूरत हाल बनी है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, तो उससे पहले वाली सूरत हाल है कि पाकिस्तान की फौजें भी और जनाब बांग्लादेश की फौजें एक साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय हो रही हैं। और इसी वजह से भारत ने 1971 वाले एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर अपनी फौजें, अपने टैंक्स, अपनी बटालियन को जनाब डिप्लॉय कर दिया कि कुछ बड़ा हो सकता है। तो एक जानिब तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर की सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है कि मशरकी सरहद के ऊपर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई लर्जाखेज है, इंतहाई खौफनाक है। तो वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश शुड पाकिस्तान स्ट्राइक फ्रॉम द वेस्ट इन सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश, कि अगर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर अटैक करता है, जिसके लिए उसने अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी हैं, मिजोरम हो, उसके अलावा जो 3 से 4 मिलिट्री बेसिस जो हैं उनको ऑपरेट किया गया है। इंडिया की फौजें जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर हैं, अगले मोर्चों के ऊपर हैं, और वो बांग्लादेश पर हमले करने की तैयारी कर रही है। अगर इंडिया बांग्लादेश पर अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान अपने बॉर्डर से इंडिया पर अटैक करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया को जवाब देगा और इंडिया के पिछवाड़े के ऊपर हमला करेगा, जिसके बाद इंडिया की कमर टूट सकती है। अब इंडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि इंडियाज अग्रेसिव पोस्चर अगेंस्ट बांग्लादेश इज राइजिंग। इंडिया जो है बांग्लादेश के खिलाफ मुसलसल वो जारियत की जानिब बढ़ रहा है। अराउंड 75 फाइटर जेट्स including Rafale with S-400s and BrahMos missiles are near the सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास, भारत ने 75 के करीब जंगी लड़ाका तैयारे, जिसमें राफेल तैयारे और दीगर तैयारे भी शामिल हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया है। ब्राह्मोस मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया है। S-400s जो हैं डिफरेंट, उनको भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इट मीन्स के इंडिया उस बॉर्डर से बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। लेकिन पाक फौज ने भी अपना मुहासरा किया हुआ है कि अगर बांग्लादेश पर अटैक होता है तो पाकिस्तान की फौज ने स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। और अब की बार लग रहा है कि मैदान जो है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर सजने जा रहा है और पाक फौज भी हाई अलर्ट पर जा चुकी है, इंडिया की फौजें भी वहां पर पहुंची हुई हैं। तो DGISI का जो ये खुफिया दौरा हुआ, जो कि इंडिया मीडिया के आंखों से ओझल था, उससे बेसिकली नई आग भड़काकर रख दिया कि कहीं भारतीय मीडिया कह रहा है कि कहीं पाकिस्तान की फौज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो है वो हमला ना कर दे, जिसके बायस इन्होंने 75 के करीब फाइटर जेट्स, अपनी फौजें, अपने S-400, अपने ब्राह्मोस मिसाइल, अपने ड्रोन्स वहां पर जनाब तैनात कर दिया। आप इनके खौफ का आलम का अंदाजा करें कि वो इंडिया जो पाकिस्तान को रोजाना जंग की धमकी देता है, उसने एक हमले की खौफ से वहां पर अपनी पूरी की पूरी फौजी मशीनरी जो है उसको तैनात कर दिया है। एक पाकिस्तान का इतना डर और इतना खौफ है। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर की ताज़ा तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।